بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ تندرستی دے۔ ماشاءاللہ فجر اذان ہو گئی دی ہے تے انشاءاللہ اسی بعد جماعت نماز ادا کریں گے، اس تو بعد انشاءاللہ بیان سناں گے۔ فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته أن يصيب الدنيا أو يتزوجها امرأة فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات۔ علماء کرام نے کیا کہ اگر دین دے تین حصے کر دیتے جان، پورے دین تین حصے کرے گا دین دے تے دو حصے باقی سارا دین ہے، ایک حصہ بندے دی نیت ہے، یہ ایک دین کا حصہ ہے، یعنی کہ تیسرا حصہ جڑا ہے پورے دین کا او اس حدیث پاک کے اندر بیان کیتا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو پھر علماء کرام نے اصول کٹیا کہ الامور بمقاصدها، کہ جو کام ہوتے ہیں ان کا اجر طے ہوگا کہ وہ کس مقصد سے کیے گئے۔ اسی سب نماز پڑھنا ہے لیکن سارا ثواب کو لیا نہیں ہے سب کا، کسی کو بہت ثواب ملے گا 10 تو 10، کسی کو 9، کسی کو 7 ایسا کرنا زیادہ ٹھانو آئے جاتا ہے، بس بے دھیانی جا کے نماز پڑھ کے چلا جانا، انہیں ثواب مل جائے۔ اس بندہ مسجد سے داخل ہوں تو کرنا سوچنا کہ میں کتنے داخل ہونا، نیت کرنا ہے مسجد داخل ہونے کی دعا کرتا ہے، پھر وہ سوچ رہا ہے کہ میں مسجد کے اندر جاؤں گا، نوافل پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، پھر میں بیٹھا رہوں گا نماز دیکھتے گا، پھر نماز ہوئے گی، پھر درس سنا گا، میں ایک لوگوں سے بیٹھنے کی کوشش کروں گا، ایک دوسرے کے حالات معلوم کروں گا، تو مسجد کی فضا کے اندر مینوں کئی نویاں گلاں پتہ چلن گیاں۔ یہ جنیاں سوچتا جائے گا نا، کوئی اور نیت کر لے گا میں جنہ چر مسجد چ رہوں گا یا اللہ پاک منو اعتکاف کا ثواب دے۔ جس آدمی نے 15 نیتاں کر لی ہیں مسجد داخل ہونے تو پہلے، انہوں 15 نیتاں کا ثواب ملنا، تو جہاں چپ کر کے آ کے مار کے بات پڑھ کے چلا گیا انہوں اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اس واسطے علماء کرام نے کہا کہ نیتاں کا ثواب ہر ایک کو نیت کے مطابق ملے گا۔ ایک آدمی صبح نماز کو سوچ میں پیچھے جاؤں گا، لیٹرین کے لیے چاڑے بہوں گا، تو جناب گرم پانی کا مجھے دھو لاں گا، تو نماز بھی پڑھ گا۔ انہوں یہاں چیزوں کے بارے اللہ تعالیٰ نے دیکھنا کہ تو چاڑے بہنا ہے تو مسیحے کے نام تو نماز بھی پڑھ لی۔ اگر تو نمازی ہوتا تو تیری کرے کیوں نہ آتا، اگر تو اللہ کو ڈر کے مسیحے آنا تو ظہر وقت کیوں نہ آتا، وقت کیوں نہ آئے، تو صرف صبح ہے وہ نیت کے مطابق انہوں اجر ملتا چلا جائے گا۔ حدیث پاک کا منظور میری تو رہی گزارش ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ صرف میرے تک تو میں دوں گا نہ، یہ مزید محنت کر کے سیکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ اے عمل ہے نا جڑا جڑا اسی کرتے ہیں یہ جسم ہے، جی کسی چیز کا جسم ہوتا ہے، تو جڑی نیت ہے وہ روح ہے، ٹھیک ہے، آسان بتا دو جسم کسی کام کا نہیں جی وہ روح کڑ لی جائے، نماز کسی کام کی نہیں رہنی اگر وہ نیت کڑ لی گئی، ٹھیک ہے، نیت درست کر لے انسان، خدا کی عبادت، خدا کی بندگی، خدا کا خوف، وہ فرما برداری، وہ نبی کی اطاعت، میرے فرض ہے میں پڑھنی کی پڑھنی ہے، یہ چیزیں جڑی انسان کی نماز کو قیمتی بنا دی ہے۔ اچھا ایک دوسرا حصہ ہے حدیث پاک کا بڑا دلچسپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسلام کہ 70 سال کا بندہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ
اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہ میں معاف کر چھوڑوں. سبحان ایک کلمے کی طاقت ہے. لا الہ الا اللہ کی اینی کی طاقت ہے کہ اگر 100 سال کا 70 سال کا کافر مشرک جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. دوسرا کام ہجرت. اللہ تے اللہ کے رسول کی خاطر جڑی ہجرت کرنی ہے کسی جگہ کی، خاص طور پہ جڑی ہجرت ہوئی سی اس دور میں لوگوں نے اپنے کاروبار، وطن، دکاناں، پیاریاں، رشتے دار، حتیٰ کہ کسی نے بیٹا چھڑ دیتا، کسی نے اپنی بیوی چھڑ دیتی اور نبی پاک کا حکم مان کے مکے کو نکل گئے کہ چلیے اس جگہ سے جتنے کسی سانو اللہ کی عبادت کرنے کی آسانی ہوئے اور اسی اللہ کی اطاعت کر سکیے. وہ جڑی ہجرت سی نا، نبی پاک نے فرمایا سی کہ جو آدمی یہ ہجرت کرے گا اس کے بھی سارے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا. ہجرت جڑی ہے نا ایڈی بڑی چیز سی. اچھا ہوں ہوا ہے کہ کسی بندے نے ایک عورت کے نال نکاح شکاح کا ارادہ کر لیا مکے کے اندر. اس عورت نے کہا کہ بھائی اگر تم میرے نال شادی کرنا چاہنا ہے تو تینوں میرے نال ہجرت کرنی پڑے گی. نہ تو مدینے چلی گئی نہ تمہیں اسلام بھی قبول کرنا پڑے گا. اچھا ہوں وہ عورت جی ہے نا وہ نام سی ام قیس، حدیث پاک کے اندر نام بھی ہے ام قیس. وہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئی. مگروں اس عاشق کا دل بھی نہ لگا، انہیں بھی نہ مگروں بنے آسمان سنتے کچھ عرصے بعد یہ بھی مدینے چلا گیا. اتنے جا کے اسلام قبول کیا اور اس خاتون کے نال انہیں شادی کر لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے پھر حدیث کا دوسرا ٹوٹا سی نا یہ بیان کیا جس طرح کہ ہر آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. انما لکل امرئ ما نویٰ، جو کس نے نیت کی ہوگی اس کو وہی ملے گا. پھر فرمایا فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. تو جس نے ہجرت کی اللہ کی خاطر اور اللہ کے رسول کی خاطر تو اس کی ہجرت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے. ومن کان ہجرتہ ان یصیب الدنیا، جس نے اس لیے ہجرت کی کہ مجھے دنیا کے فائدے مل جائیں، اور یتزوجھا امرأۃ، یا اس نے اس لیے ہجرت کی کہ کسی عورت سے نکاح کر لے، تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس کام کے لیے گنی جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی. مطلب یہ دسیا کہ جس بندے نے عورت کی خاطر ہجرت کی ہے کہ میں اتنے جا کے شادی، وہ ہجرت اللہ اور رسول کے کھاتے چ نہیں پڑے گی. وہ ہجرت اس نکاح واسطے انہیں ہجرت کی ہے. کچھ لوگ ایسا آتے ہیں یا اتنے جا کے کاروبار کریں گے، وہ پینڈو لوگ نے زمین بنتے ہیں کھجورا لاتے ہیں. اسی کاروباری لوگ ہیں مکے سے اتنے جا کے دکانیں بننے جا کے سارا کام. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے. لہٰذا فرمایا کہ جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے. جس نے پھر اس عورت کا نام، اس بندے کا نام سی نا جڑا، وہ پی گیا مہاجر ام قیس. سارے مدینے کے اندر جب انہوں لوگ کہتے تو اندر مہاجر ام قیس کہ تو مہاجر ہے ام قیس والا. ایک اور شخص کا واقعہ ہم نے سنا کے آج ختم کرنے ہیں کہ جنگ کے دوران کسی بندے انہوں گدے کی بڑی قیمت تھی. سارے تو کھوتیاں کی عزت کوئی نہیں رہی. ویسے میں اپنی بھی عرض کی تھی اس محلے کا ایک بندہ بھی اتنے من ہو جاتا ہے یار جب تو کھوتے کے بارے گل دسی دی ہے. کھوتا پیغمبراں دی سواری ہے، بڑی عظمت والی چیز سی. تو یہ جڑے لوگ رات چھڑ چھڑتے ہیں بےعزت سمجھ کے وہ جواب دیں گے اگلے جان جا کے. انہوں نے کافروں کے لشکر ایک گدھا بڑا پسند آیا. ویسے تو دل ہے سی کہ نہیں لڑنے واسطے، لیکن انہیں سوچیا میں یار اس گدھے کی خاطر میں یاد کریں میں جت گیا نا میں اس گدھے کے قابو پانا اور یہ لے کے آنا. پھر جنگ لگی تو وہ مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اس بندے نے وہ کھوتا پڑ لیا اور گدھا لے کے بڑا خوشی خوشی آ گیا. جب صحابہ کرام کو پتہ چلیا تو انہوں نے آخیا تو ایک گدھے کی خاطر لڑتا ہے. تو پھر وہ نام پہ گیا قتیل الحمار، یعنی ایسا شخص جو گدھے کے لیے جنگ کرتا ہے.
یہ دونوں واقعات تو پتا چلیا کہ انسان کی نیت ہے جی یہ اتنے ہی سارے آواز دار ہوئے گا. اور اگر کسی بندے نے ریاکاری دکھلاوا یا کسی اور مقصد واسطے بڑے تو بڑا عمل بھی کر لیا تو اللہ دے نظر سے وہ کوئی قیمت نہیں. اور اگر اللہ کی رضا واسطے ایک ذرے برابر نیکی کرے گا تو اللہ اپنی رحمت نال پہاڑ بھی بنا سکتا ہے. ہمیشہ جب کوئی کام کریے پہلے اپنی نیت نو ضرور توڑ لئیے. ہمیشہ جب کام کریے اپنی نیت نو ضرور توڑ لئیے. اگر وہ کوئی گڑبڑ ہے تو اپنی نیت کی اصلاح کر لیے. جب اصلاح کر لیے تو پھر انہوں عربی زبان سے کہتے ہیں اخلاص نیت. اخلاص نیت یعنی کہ اپنی نیت نو خالص کر لیں. جب نیت نو کوئی شخص خالص کر لیتا ہے اس تو بعد پھر شیطان کہہ دیتا ہے کہ جس انسان نے اپنی نیت کو خالص کر لیا اب اس کے اوپر میرا زور نہیں چلتا. اللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول